السلام علیکم دوستو، میرا نام اون علی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کا، آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ بھائی۔ پچھلے چند دنوں میں میرے چینل پر الحمدللہ بہت زیادہ سبسکرائبرز آئے ہیں اور اس کی مجھے بڑی خوشی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ بتاؤں کہ میں کون ہوں، نئے آنے والوں کے لیے بھی اور پرانے فینس کے لیے بھی، کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کی ویڈیو بنائی نہیں ہے۔ تو بھائی میرا نام اون علی کھوسا ہے۔ جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر ڈیرہ غازی خان سے میرا تعلق ہے۔ بنیادی تعلیم میں نے ڈیرہ غازی خان سے ہی حاصل کی، لیکن اس کے بعد اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے میں لاہور پہنچ گیا اور اس کے بعد میں برطانیہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ میں نے MBA مارکیٹنگ کیا ملتان سے، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے، اور میں نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا لنڈن سے۔ تو 2011 میں میرے پاس، جب میں برطانیہ میں تھا، تو میرے پاس ایک موقع تھا کہ یار میں وہاں رہوں یا اپنے ملک میں واپس آ جاؤں۔ تو میں نے حب الوطنی کا جو کیڑا ہے نا، اس نے مجھے زور سے کاٹا۔ اس نے کہا کہ چل بھائی اپنے وطن چل اور وہیں جا کے سرو کر۔ تو میں 2011 میں ہی اپنے وطن واپس آ گیا، اور لیکن اس وقت میں کیا کام کر رہا تھا؟ میں اس وقت فری لینسنگ کر رہا تھا، فری لینس رائٹنگ کر رہا تھا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آج 2024 ہے، 2011 میں میں ایک فری لینسر تھا، اور یوں سمجھے کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی تھا، کیونکہ فورن ریمیٹنس باہر سے آ رہی تھی۔ تو اور اس وقت لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ بھئی یہ کیا کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میری شادی بڑی مشکل سے ہوئی، کیونکہ سسرال والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کرتا کیا ہے۔ میں کہتا تھا کہ میں فری لینسنگ کرتا ہوں، تو وہ کہتے تھے اچھا لیکن کرتے کیا ہو؟ میں کہتا تھا کہ میں اتنے لاکھ کماتا ہوں، لیکن وہ آگے سے کہتے تھے اچھا لیکن کرتے کیا ہو؟ تو میں کافی عرصے فری لینسنگ کرتا رہا، اسی طرح آن لائن کماتا رہا۔ UK کی کمپنی تھی، اس کے لیے میں کام کرتا تھا، لکھتا تھا۔ لیکن مجھے ہمیشہ سے نا اس فلم میکنگ کا شوق تھا، مجھے کیمرے کا بڑا شوق تھا۔ تو ایونچولی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اب اس چیز کو روکنا ہے اور اپنے پیشن کو فالو کرنا ہے۔ تو کئی سال کے بعد میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کیمرہ اٹھانا ہے۔ میں نے کیمرہ اٹھایا اور میں نے ڈاکومنٹریز بنانا شروع کر دی، میں نے شارٹ فلمز بنانا شروع کر دی، میں نے ایڈز شروع کر دیے۔ ایون کہ میں پاکستانی جو سنیما ہے وہاں بھی میں گیا، کیونکہ مجھے ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی یعنی DOP اگر آپ کو معلوم ہے وہ بننا تھا۔ تو لائٹنگ سیکھنے کے لیے میں نے سوچا کہ اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی کہ میں پاکستانی جو فلم انڈسٹری ہے اس میں داخلہ لوں۔ تو میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا، اور پہلی جو فلم تھی جس کے میں کیمرہ اس میں تھا، کرو میں تھا، وہ رحم تھی۔ اس میں صنم سعید بھی تھیں، ساجد حسن صاحب بھی تھے، اور اس کے بعد مجھے بڑا فائدہ ہوا، بڑا میں نے سیکھنے کو مجھے ملا۔ اس کے بعد جو دوسری فلم میں نے کی وہ زرار تھی، زرار، شان شاہد صاحب کی زرار۔ لیکن اس کا تجربہ میرا اتنا انتہائی برا تھا کہ اس کے بعد میں نے فلم انڈسٹری کو ہی خیر آباد کہہ دیا۔ اور کیونکہ سوشل میڈیا بھی چل رہا تھا ان دنوں میں، تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ ادھر ویڈیوز بنائی جائے، کیونکہ میں نے دیکھا اور بھی یوٹیوبرز اس وقت تھے وہ بناتے تھے۔ تو میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ لیکن اس وقت بھی مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ یار کانٹینٹ اگر بنانا ہے تو کس طرح کا بنانا ہے۔ تو مجھے جو ایک چیز بہت، یہ شیرو بیٹھا ہوا ہے پیچھے تو کانٹینٹ بناتے وقت مجھے نا ایک فیصلہ کرنا تھا کہ یار کس طرح کا کانٹینٹ ہونا چاہیے۔ اور شروع سے ہی میں نے جب سٹارٹ کیا، میری پہلی ہی ویڈیو پولیٹیکل تھی۔ پالیٹکس میں مجھے ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا۔ سوسائٹل جو ایشوز ہیں آپ کے، سوشل ایشوز جو ہیں، اس پہ مجھے بنانے کا کافی زیادہ شوق تھا۔ تو میں نے وہیں سے کام شروع کیا تھا، کیونکہ دیکھیں بنانے کو میں بھی بنا سکتا ہوں اور بہت سے کام ہیں کرنے والے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی پاکستان کے مسائل ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے پالیٹکس سے ہی جا کر جڑتے ہیں۔ آپ نے گھر خریدنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو ٹیکسز دینے ہیں، آپ نے گھر ٹرانسفر کرنا ہے آپ نے ٹیکسز دینے ہیں، آپ گھر میں رہنا ہے آپ کا بجلی کا بل آنا ہے تو پھر تو آپ کا سامنا جو مرضی ہم کہیں، ہمارا سامنا پالیٹکس سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے سارے مسائل کی وجہ بھی پالیٹکس ہے اور اس کا حل بھی پالیٹکس میں ہے۔ کیونکہ دیکھیں کسی کو ہنسانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن شاید یہ ایک چھوٹا مقصد ہے، اس سے بڑا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ یار ہنسانے میں اگر سوسائٹی کو کوئی اویئرنیس بھی دی جائے، ان کو کچھ ایجوکیٹ بھی کیا جائے، ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے، تو ظاہر ہے یہ صرف ہنسانے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ پالیٹکس کو ٹیبو سمجھتے ہیں۔ جو پولیٹیکل ہے، یعنی جو پولیٹیکل ہے وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو لوگ کہیں گے کہ جی وہ تو پولیٹیکل ہے، وہ نیوٹرل ہے، میں نیوٹرل ہوں، لیکن یہی لوگ الیکشن سے ایک مہینہ پہلے آپ کو کہنا شروع کر دیں گے بھائی اگر آپ ذمہ دار شہری ہو تو پھر آپ کو ووٹ دینا ہے۔ تو بھائی جب آپ نے ووٹ دینا ہے تو اگر آپ کا پالیٹکس میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہوگا تو پھر آپ ووٹ کس کو دیں گے، کیسے دیں گے؟
اگر آپ اپنے پولیٹیکل سینیریو پر نظر ہی نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کیسے اس ملک کے حالات کو کیسے بہتر کریں گے؟ تو یہ وجہ تھی میں نے پولیٹکس پہ میں بات کرتا ہوں، سوشل ایشوز پہ میں بات کرتا ہوں. اور ایک بات جو آپ کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے، آپ لوگوں کو گواہ بنا کے، کہ آپ نے جو لوگ میرا کانٹینٹ دیکھتے رہتے ہیں، میں نے کبھی اپنے کانٹینٹ میں کسی کی تضحیک نہیں کی، کبھی بلو دا بیلٹ کوئی بات نہیں کی. خصوصی طور پر کسی کے گھر کی عورتوں پر تو میں نام تک نہیں لینا پسند کرتا، چاہے کتنا بڑا کوئی مخالف ہو میرا. میں کبھی بھی کسی عورت پر نہ اس طرح کا طنز کرتا ہوں، نہ اس کی تضحیک کرتا ہوں. بعض اوقات انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. بہت دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ میں اپنا کانٹینٹ بنا کر اپلوڈ کرتے کرتے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے ڈیلیٹ کر دیا. کیوں؟ مجھے لگا کہ یار اس میں کہیں کسی کی تضحیک نہ ہو جائے. ہاں لیکن دیکھیں، جب کامیڈی ہے تو کامیڈی میں کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا ہیومر تو چلتا رہتا ہے. لیکن میرا ہمیشہ سے ایک فلسفہ ہے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو مذاق کرنا ضرور چاہیے، مذاق اڑانا نہیں چاہیے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرا کانٹینٹ آرام سے فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ کو گالم گلوچ نہیں ملے گا، کوئی آپ کو تضحیک نہیں ملے گی، کوئی بلو دا بیلٹ آپ کو بات نہیں ملے گی. اور میرا جو چینل کی ٹیگ لائن ہے وہ بھی رسپانسبل انٹرٹینمنٹ ہے. تو ایک انٹرٹینمنٹ جو کہ رسپانسبل ہے، یعنی ہم آپ کو ہنساؤں گا بھی صحیح، اور ساتھ ساتھ ہم مل کر ایک دوسرے کو ایجوکیٹ بھی کریں گے، ایک دوسرے کو اویئر بھی کریں گے. اس کے علاوہ میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر بات کامیڈی میں نہیں ہو سکتی، کچھ باتیں صرف سیریسنس کا تقاضا کرتی ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک اور چینل بنایا ہوا ہے، وہ ہے آن علی انسکرپٹڈ. تو وہ بھی آپ جا کر دیکھیں. اس میں سیریس ایشوز پہ بات کرتا ہوں. جو میری آخری ویڈیوز پہ وہ جو برزخ ایک سیریز آئی تھی یوٹیوب پر، اس پر میں نے ویڈیوز بنائی تھی. تو اس طرح کے کانٹینٹ کے لیے آپ آن علی انسکرپٹڈ کو بھی فالو کر سکتے ہیں. تو خیر، میرا ونس اگین مجھے سپورٹ کرنے کا، اتنی محبت دینے کا بہت بہت شکریہ. میرا کانٹینٹ دیکھتے رہیے، انجوائے کیجیے، سلامت رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اچھا بائی دا وے، یہ تو اب میں نے یہ ویڈیو اس چینل پر اس لیے لگائی ہے تاکہ کیونکہ اس کی ریچ زیادہ ہے. وہ چینل دوسرا جو ہے وہ نیا ہے، یہ پرانا ہے، اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں اور آج کل ٹریفک بھی اس پر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو لگائی ہے. اس کے بعد سے میں اس پر جیسے میں پہلے اسکیچز بنا رہا تھا، کامیڈی اسکیچز بناتا رہوں گا. تو پرانی ویڈیوز بھی جا کر دیکھیے، نئی ویڈیوز کو بھی انجوائے کریں. تو خیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.